بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جاءهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بعويتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اس کو یعنی بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کر دو کہ تم اسے واپس لے آؤ گے. فلما إلا أن يحاط بكم. ہاں یہ کہ
تم خود ہی بے بس ہو جاؤ تو پھر بات الگ ہے کہ تم سے وعدہ جو لیا جا رہا ہے اس سے تم بری رہو گے۔ فلما آتاهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ پھر جب ان لوگوں نے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کو نگہبان بناتے ہیں۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو جنہیں مصر بھیج رہے تھے یہ بھی کہا کہ میرے بیٹوں تم سب کے سب ایک ہی دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا۔ وادخلوا من ابواب متفرقة، بلکہ تم الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کی مشیت سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ تو تدبیر میں بتا رہا ہوں کہ الگ الگ راستوں سے داخل ہونا ہے، لیکن اگر اللہ کی مشیت کچھ اور رہی تو میں اس سے بچا نہیں سکتا۔ علیہ توکل ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ علیہ توکل، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ بھائی اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق جب شہر میں داخل ہوئے اس طریقے سے جیسے والد صاحب نے کہا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا۔ تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرہ برابر بھی بچانے والا نہیں تھا۔ ہاں یہ ہے کہ یعقوب کے دل میں کچھ ارمان تھے تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ انہوں نے سمجھا مناسب کہ بچوں کو ہدایت کرے، کچھ تو ہدایت کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یعقوب وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، اللہ نے جو علم ان کو سکھایا تھا وہ اس کے حامل تھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو اس کا ادراک نہیں، زیادہ تر لوگ اس معاملے کو سمجھتے نہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، جب یہ لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچ گئے تو حضرت یوسف نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس آس جگائی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ زیادتی تمہارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر آپ رنجیدہ نہ ہو۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ، اور پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کروا دیا، جو غلہ لینے کے لیے آئے تھے وہ غلہ حضرت یوسف نے تیار کروا دیا، تو پانی پینے کا پیالہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، پھر ایک منادی نے یعنی آواز لگانے والے نے یہ آواز لگائی کہ اے قافلے والوں تم چور ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، تو ان بھائیوں نے پیچھے مڑ کر کہا کہ میرے ایسی کون سی چیز تمہاری چوری ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك، تو بادشاہ کے کارندوں نے کہا بادشاہ کا پیالہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جو کوئی خود سے لا کر دے گا تو ہم اس کو ایک اونٹ کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ انعام میں دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس انعام کو دینے کی گارنٹی میں لیتا ہوں۔ حضرت یوسف فرمایا قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، تو بھائی بولے کہ اللہ کی قسم تمہیں پتہ ہے کہ ہم زمین میں کوئی فتنہ و فساد مچانے کے لیے یہاں نہیں آئے تھے اور ہم کوئی چور بھی نہیں۔ قالوا وما جزاؤه ان کنتم کاذبین، تو بادشاہ کے یا حضرت یوسف کے جو کارندے تھے
انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کر رہے ہو، لیکن اگر وہ پیالہ تمہارے سامان میں پا گیا، مل گیا، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ سوال کیا قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، کہا کہ اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یعنی جھوٹ بول رہے مطلب یہ کہہ رہے کہ ہم فتنہ و فساد مچانے نہیں آئے ہیں، ہم چوری کرنے والے نہیں ہیں، اگر سامان مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ آپ بھی طے کرو۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں، جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے گا، وہی اس کو سزا کے طور پر لے لیا جائے، اسی کو آپ پکڑ دینا۔ کذالک نجزی الظالمین، اور ہمارے یہاں تو ظالموں کو ایسے ہی سزا دی جاتی ہے۔ وَبَدَأَ بِعَوْرِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کے سامان کی تلاشی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے کی، یعنی 11 بھائی تھے، حضرت بنیامین کو ملا کے تو بڑے بھائی کے سامان کے سرچ کرنے سے شروعات کی۔ ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر اس پیالے کو حضرت یوسف کے کجاوے سے نکالا۔ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی۔ الفاظ پر غور کریں، اللہ تعالیٰ فرمانے كذلك كدنا ليوسف، اس طرح ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کی خاطر۔ یوسف نے تدبیر نہیں کی۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، بادشاہ کے ملک میں اللہ کی مشیت کے بغیر یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، وہاں کا قانون ایسا تھا۔ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، بادشاہ کے ملک میں یوسف اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، إلا أن يشاء الله، اللہ کی مرضی کے بغیر۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند فرماتے ہیں، وہ فوق كل ذي علم عليم، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود۔ یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جن کی تلاوت کی سعادت اللہ نے مرحمت فرمائی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 66 سے لے کر 75ویں آیت تک کی تلاوت کی گئی تھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے کہ باری تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا 20واں درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 19 درس ہو چکے ہیں۔ گزشتہ درس میں جو باتیں یہاں حاضرین کے گوشگزار کی گئی تھی اس کا خلاصہ اور سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات تسلسل کے ساتھ سمجھنے میں آسانی ہو۔ گزشتہ درس میں جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، مصر کے بادشاہ جہاں کے جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام قید تھے۔ خواب یہ دیکھا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں، 7 موٹی گائے ہیں، دبلی گائے موٹی گائے کو کھا رہی ہے، ایسے ہی 7 باریاں ہیں۔ اس نے خواب کی تعبیر اپنے درباریوں سے جاننی چاہی، کوئی تعبیر بتا نہ پایا۔ جیل کا وہ جو ساتھی تھا جس نے جیل میں خواب دیکھا تھا اور حضرت یوسف کی تعبیر کے مطابق آزاد ہو گیا تھا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس خدمت پر معمور ہو گیا تھا، اس کو اس وقت حضرت یوسف کی یاد آئی کہ خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے، تو بادشاہ سے اس نے وقت لیا کہ میں خواب کی تعبیر وہاں سے معلوم کر کے آیا۔ میں آپ کو پوری تفصیل نہیں بتانی ہے۔ خواب کی تعبیر جب بادشاہ کے سامنے آئی تو اس کو یہ ریلائز ہوا کہ یہ بندہ جب خواب کی اتنی بہترین تعبیر بتا سکتا ہے، اور تعبیر نہیں بلکہ اس کا حل بھی بتا رہا ہے، تو کیوں نہ سارے امور اسی کے حوالے کر دیے جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف کو جیل سے باہر بلایا گیا، آپ نے تھوڑا سا پسو پیش کیا، معاملے کو کلیئر کروانا چاہا، جو زلیخا کا معاملہ تھا وہ معاملہ کلیئر کیا گیا۔
پھر اس کے بعد آپ جیل سے باہر آئے اور پھر خواب کی تعبیر کے مطابق بہرحال بادشاہ نے پورے انتظامات حضرت یوسف کے حوالے کر دیا۔ اب جیسے کہ خواب میں جو دیکھا گیا تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف نے یہ بتائی تھی کہ ابتدائی 7 سال بڑے خوشحالی کے رہیں گے، اور جو خوشحالی کے 7 سال رہیں گے اس میں ہمارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ جتنا بھی غلہ ہے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا استعمال کے لیے لیا جائے، باقی کا اسٹاک کر کے رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین تدبیریں اختیار کی۔ اس سلسلے میں کیا کیا حضرت یوسف کی تیاری تھی، کیسی تیاری انہوں نے کی، کیا نظم کیا، پورے ملک میں کیسا جال پورے ویئر ہاؤسز کا بنا دیا، اور ان ویئر ہاؤسز میں کیسے مال اسٹاک کیا جاتا تھا، وہ ساری تفصیلات میں گزشتہ درس میں پیش کر چکا ہوں۔ اب اگلے 7 سال شروع ہوئے، قحط سالی شروع ہو گئی، اور قحط سالی ایسی شدید آئی کہ اس سے صرف مصر متاثر نہیں ہوا بلکہ معلوم دنیا اس وقت کی جتنی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً قحط سالی کے اثرات وہاں تک پہنچے۔ بالخصوص مصر کے اطراف کے جو علاقے تھے وہ تو اس سے متاثر ہوئے ہی۔ کنعان جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اپنے پورے خاندان کے ساتھ، اور ان کا خاندان کافی وسیع و عریض تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان 10-11 بچوں سے اور پورے خاندان میں یعنی کہ خانوادے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریباً 390 افراد پر مشتمل خاندان تھا۔ کتنے افراد کو؟ بہت لمبا چوڑا خاندان تھا۔ بہرحال قحط سالی وہاں پہنچی، خبر یہ پہنچی کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ اناج فراہم کر رہا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بھیجا اور وہ گئے اور غلہ لانے کے لیے جب حضرت یوسف کے دربار میں پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی، لیکن آپ نے اپنے اس راز کو کھولا نہیں۔ ان سے تھوڑا سا مانوس ہوئے، ان کو مانوس کیا اپنے سے، گھر کے حالات کی خبر لی، کہا کہ میں اور کتنے لوگ ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے بتایا کہ میں ابھی اور ایک بھائی ہے وہاں، پھر اس کو کیوں نہیں لایا؟ یہ بات یہ ہے کہ ابا جان اس کو بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے محبت کی کیا وجہ؟ بتایا گیا کہ اس کا اور ایک بھائی تھے وہ ایسا تھا۔ انہوں نے تھوڑا سا تنقید کی حضرت یوسف کی، اور وہ چونکہ غائب ہے تو اس سے زیادہ محبت ہے، اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو لے کر نہیں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کام کیا کہ ان 10 بھائیوں کو 12 آدمی کا غلہ دیا، یعقوب علیہ السلام کا بھی غلہ دیا۔ ہر ایک کے لیے قانون تھا کہ جو ہر شخص کو ایک اونٹ کا سامان دیا جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے 12 افراد کا غلہ دیا، یعقوب علیہ السلام اور بنیامین کا بھی، لیکن آئندہ کے بارے میں کہا کہ یہ پریویلیج آپ کو ہر وقت نہیں ملے گی، یہ رعایت ہر وقت نہیں ملے گی۔ اس وقت تو ہم نے دے دیا ہے، آئندہ آپ اگر غلہ چاہیے تو آپ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لاؤ، بھائی کو لاؤ گے تو میں انعام بھی دوں گا، غلہ بھی دوں گا، اور اگر نہیں لائیں گے تو پھر یہ جو ابھی جتنا میں نے تمہارے ساتھ مراعات کیا یہ مراعات کو بھول جائیں، بلکہ تم کو انفیکٹ غلہ بھی نہیں ملے۔ ایسا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ترغیب بھی دی، دھمکی بھی دی، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ تھا پورا گزشتہ درس۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ کہہ دیا کہ یعقوب بنیامین کو لے کر آنا، اب یہ بھائی وہاں گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ابا جان وہ بادشاہ تو بڑا بااخلاق ہے، اس نے غلہ دیا اور صرف ہم 10 کا نہیں دیا بلکہ آپ لوگوں کا بھی دیا، لیکن آئندہ کے ایک شرط لگا دی کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، بنیامین کو ساتھ لے کر آنا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تم پہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں پر بھروسہ کیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس بھروسے کا کیا مانا تھا، تو میں نہیں بھیج سکتا ہوں۔ اب یہ ان کا گفتگو ان کی چلی رہی، ساتھ کے ساتھ سامان کھول رہے ہیں جو غلہ لے کر آئے۔ جب غلہ کھولا تو دیکھے کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو قیمتیں تھی وہ قیمتیں بھی واپس رکھوا دی۔ انہوں نے ابا سے کہا کہ ابا جان دیکھو، ہم نے کہا تھا نا کہ بادشاہ بہت شریف النفس ہے، دیکھیں اس نے قیمت بھی واپس بھجوا دی، اور اب قحط سالی اب پتہ نہیں کب ختم ہوگی۔ یہ ایک اونٹ پر جتنا غلہ بیٹھ سکتا تھا ایک نفر کے حساب سے 390 افراد پر مشتمل خانوادہ ہے،
تو یہ تو جلد ختم ہو جائے گا. اب اگر آپ بنیامین کو ساتھ میں بھیجو گے تو غلہ نہیں ملے گا، بھیجنا ہی پڑے گا. تو بڑے بس و پیش کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے پر تیار تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اردو میں کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پورا منظرنامہ کلیئر تھا کہ یہی وہ بیٹے ہیں جنہوں نے حضرت یوسف کے بارے میں حضرت یعقوب کے پاس آ کر یہ کہا تھا کہ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہ ابا جان یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان کیوں نہیں رکھتے، جبکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کے کوئی دشمن نہیں ہیں، اس کے بڑے بھائی ہیں. ہم پکنک پر جا رہے ہیں، ساتھ میں لے جائیں گے، کھیلے گا کودے گا، تھوڑی سی طبیعت بہلے گی اور ہم پوری حفاظت کریں. اتنے بڑے کے بڑے اور اتنے نوجوان اور اتنے شدے کے شدے ہو کر اگر اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو ہماری جوانی پر تو لعنت ہے. یہی الفاظ کہ اگر جوان ہو کر اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر جوانی کس کام. حضرت یعقوب نے بھیج دیا، لے کر چلے گئے اور آتے ہوئے واپس لے کر نہیں آئے بلکہ جھوٹا خون کپڑوں پر لگا کر آئے. یہ ساری چیزیں حضرت یعقوب کے سامنے کلیئر تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ میں بھیجنے کے لیے تیار. کیا وجہ تھی؟ یعنی عام آدمی بھی ایک مرتبہ جب کسی سے دھوکہ کھا جائے تو دوسری مرتبہ اسے حادثے میں نہیں آتا ہے. اب اس کی بہت سی وجوہات مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب نے کیوں یہ کیے. پہلی بات تو یہ تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے بھائی، اس وقت وہ جلسی اور حسد کے اندر جو ہے جڑ رہے تھے، تپ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اس کے بعد یوسف کی کوئی خبر ان کو نہیں لگی تو وہ حسد کی آگ ان کے ساتھ ہو چکی تھی. بڑے ہو گئے تھے، توبہ بھی کر لی تھی، سدھر بھی گئے تھے، باپ کا خیال بھی رکھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ نظریہ ان کے بارے میں حضرت یعقوب کا بدل گیا اور پھر اندازہ ہو گیا تھا کہ بنیامین سے یہ حسد نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی تھی، جو حسن عطا فرمایا تھا، جو قابلیت تھی اور مستقبل کے جو آثار ان کی پیشانی پہ نمودار تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بنیامین میں نہیں تھے. تو یعقوب علیہ السلام تو نبی تھے اور نبی سے زیادہ فراست میں کس میں ہو سکتی. تو بھاگ گئے تھے کہ یوسف کے ایسا نقصان ان کا نہیں کرے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی تو یعقوب علیہ السلام کا بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا ان کے ساتھ بنیامین کو بھیجنے کا، لیکن قید سالی کی مار جو پڑ رہی تھی پورے علاقے پر تو اس خطرے کو مول لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ساتھ میں جو ہے بھیج دیا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے شاید حکم دیا ہوگا، کیونکہ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، اس لیے بھیج دیا. بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ کوئی بھی حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن بجحر مرتين، ایک سوراخ سے ایک مومن اور مسلمان 2 مرتبہ ڈسا نہیں جاتا ہے. اگر کسی سوراخ سے اس کو کسی جانور نے، سانپ نے ڈس لیا تو عقل مند وہ نہیں ہوگا جو وہاں پر دوبارہ ہاتھ رکھے یا دوبارہ اس بل میں ہاتھ ڈالے. یہ کہاوت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی. اصل میں کہاوت کا پس منظر بتا دیتا ہوں جو آپ کی زبان مبارک سے بات سے بات آ رہی. ایک شاعر تھا جو مشرک تھا، کافر تھا، اور اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور حجر کے اشعار لکھا کرتا تھا. حجر کا مطلب جس میں مذمت ہوتی ہے، ایسے اشعار اللہ کے رسول کے خلاف لکھا کرتا تھا. پکڑا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو بہت محنت سماجت کی، بہت عاجزی کی، گڑ گڑایا کہ آئندہ آپ کبھی ایک لفظ بھی آپ کے خلاف میں لکھوں گا. بہت گڑ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. اب جیسے ہی چھوڑے اپنے علاقے میں گیا تو پھر شیر بن گیا اور پھر جو ہے اشعار لکھنے شروع کر دیے حجر میں. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ دوبارہ پھر پکڑا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو پھر یوں ہی گڑگڑانے لگا پہلے کی طرح.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرضى المؤمن بجحر مرتين، مومن کبھی بھی ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا ہے، اور پھر اس کو جو سزا دینی تھی وہ سزا دی گئی۔ اچھا ایک بات ہے، دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، آپ کی اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بول کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، جھوٹا خون لگا کر آئے، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کبھی واپس نہیں آئے۔ تو کیا یعقوب علیہ السلام کو یہ ریئلائز نہیں ہوا تھا کہ بیٹوں نے ہی کوئی نہ کوئی سازش کی، کنسپائرسی کی؟ یقیناً ہوا ہوگا، یہ اندازہ تو یعقوب علیہ السلام۔ لیکن دیکھیے پوری تاریخ اور تفسیر کی کتابیں پڑھ دیجیے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس کام کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے کسی بیٹے کو گھر سے باہر نکالا یا اپنی دولت سے جائیداد سے آگ کیا ہو یا ان سے بات کرنا بند کر دیا ہو۔ اس آیت سے یعنی کہ اس حصے سے مفسرین نے ایک نقطہ نکالا ہے کہ اولاد اگر آپ کی مرضی کے خلاف بھی جاری ہے اور اگر اولاد کے اخلاق آپ کی مرضی کے مطابق بھی نہیں تو بھی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھر سے نکال دیں، بات کرنا چھوڑ دیں، آپ کر دیں، جائیداد سے بے دخل کر دیں، یہ اس کا حل نہیں، بلکہ مستقل اللہ سے بھی مانگتے رہیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے، ایک ہی رائے کی وجہ سے کنویں میں پھینک کر آ گئے تھے، اور ان کے گمان کے مطابق بعد میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ بھی دیا تھا۔ مطمئن تھے، مجرم تھے، گنہگار تھے، یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے جو رویہ بنایا وہ رویہ تربیت اولاد کے لیے کیا ہے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، آپ میں سے اکثر نے سنا بھی ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت دین کے کام کا آغاز کیا تو جتنے عالی دماغ تھے مکے کے وہ سب آپ کے دشمن ہوئے، یعنی صاحب حیثیت بھی اور عالی دماغ۔ ان میں ایک عمرو بن ہشام بھی تھا۔ عمرو بن ہشام کون؟ ابو جہل۔ ابو جہل وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دعا کی تھی 2 لوگوں کی کہ اللہ عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کے حق میں دعا قبول کی، عمرو بن ہشام کو، ابو جہل کو ہدایت ملی۔ اب وہ ہر وقت اسلام کو، مسلمانوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زٹ پہنچانے کی تاک میں رہا کرتا، اور تاک ہی میں نہیں رہتا تھا بلکہ زٹ پہنچا دیا کرتا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ کتنا درد انگیز ہے کہ کم وقت نے آپ کے نازک جگہ پر اندھا میں نہانی میں نیزہ بھی مار دیا تھا، اور دونوں پیروں کو 2 الگ الگ روح پر جا رہے اونٹوں سے باندھ دیا تھا، اور اونٹوں کو الگ سمت میں ہاتھ دیا تھا، اور اس طریقے سے وہ زندہ جیت دی گئی۔ ابو جہل کا کام۔ لیکن پتہ ہے آپ اسی ابو جہل کے بارے میں روایتوں میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دین دینے کے لیے اس کے دروازے پر کتنی مرتبہ گئے ہیں؟ 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 100 200 نہیں، 3000 مرتبہ ابو جہل کے دروازے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین دیتے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3000۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرتے رہیے استمرار کے ساتھ، یعنی کنٹینیو چلتے رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ کے اور ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام ہو گیا تو ہم نے براہ راست کوئی فیصلہ لیا۔ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ طریقہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اولاد ان کی قاتل ہے، ٹھیک ہے قتل نہیں کیا، لیکن اولاد ایک بیٹے کے ضائع ہونے کا ذریعہ بن گئی، نظروں سے دور ہونے کا ذریعہ بن گئی، بصارت کے کھو جانے کا ذریعہ بن گیا۔ لیکن
اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد میں سے نہ کسی کو عاق کیا، نہ کسی کو گھر سے نکالا، نہ کسی سے بات بند کی، بلکہ ان کے لیے اللہ سے برابر دعائیں مانگتے رہے اور ان کی اصلاح کی مستقل کوشش کرتے رہے۔ ہاں، درمیان میں کبھی کبھار بالکل یوسف علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو وہ تذکرہ ضرور کرتے تھے۔ اس سے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خطا کار ہے تو اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی غلطی یاد دلائی جا سکتی، آگ دلائی جا سکتی، یعنی کہ غلطی یاد دلائی اس کو اصلاح کی نیت سے، لیکن کسی کی غلطی کو اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے منہ پر اس کی غلطی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی تو پتہ ہے مجھے کیا ہے، تجھے وہاں دیکھا تھا میں، تم نے تو ایسے کیا۔ اس ذلیل کرنے کا جو انٹینشن رہتا ہے اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، اگر اس کی اصلاح کی نیت ہے کہ اس کو یاد دلانے کی وجہ سے اس کو کچھ پچھتاوا ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور سدھر جائے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اور ایک بات جو یہاں پر وہ پوائنٹ کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے، وہاں سے غلام بنا کر فروخت کر دیے گئے، چند دن آرام کے رہے پھر جیل میں بھجوا دیے گئے۔ یعنی پورا سفر عزیمتوں کا ہے، مشقتوں کا ہے، تکلیفوں کا ہے، کلفتوں کا ہے، راحت کچھ بھی نہیں۔ ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد نبی ہیں، ان کے دادا نبی ہیں، یعنی کیا مقام ہے؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ وقت کے نبی اپنے بیٹے کی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے، وقت کے نبی، نبی زادے اور نبی زادے کے بیٹے، وہ اپنے بیٹے کی تکلیف کو رفع نہیں کر سکے، خود کی حالت کو رفع نہیں کر سکے ہیں، اپنی بینائی جو ان کی کھو رہی تھی اس بینائی کو بچا نہیں سکے یعقوب علیہ السلام۔ اور ہمارے معاشرے میں شرک اتنا ہماری جڑوں میں پیوست ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمیں شرک کی قباحت اور شناعت کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ کہاں تک پہنچا رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں۔ دھڑلے سے لوگوں سے کسی کو غریب نواز بنا دینا، کسی کو دستگیر بنا دینا، کسی کے سامنے دست سوال دراز کر دینا، بیماریوں کے لیے کہیں جا کر بکرے کاٹ دینا، کہیں جا کر جو ہے میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کے لیے دھاگے باندھ کر آ جانا، کہیں جا کر تارے لگا کر آ جانا، یہ باتیں ایسی عام ہیں کہ ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آتا ہے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں شرک ہو۔ جب نبی اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے، نبی اپنی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکے اور انہیں کسی چیز کی خبر نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، دوبارہ جب دوسرے بیٹے کو بھیجنا ہے تو بچوں سے اللہ کے نام کی قسمیں لے رہے ہیں کہ تم اس کو واپس لاؤ گے، اللہ کے نام پر آئے ہو مہمان کو۔ اور ہم نے دنیا بھر کے لوگوں کو اختیارات دیے ہیں، اللہ حفاظت، یہ بہت خطرناک، ہمارے ساری حفاظتوں کی ذمہ داری، ساری چیزوں کا اختیار، اقتدار، قدرت، طاقت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ۔ اللہ اگر کسی کو بچانا چاہے وہی بچ سکتا ہے، اللہ اگر بچانا نہیں چاہے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ کس کے ہاتھ میں سب؟ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جب تشریف لے جایا کرتے تھے تو کافی دور نکل جایا کرتے تھے۔ اب اس وقت تو ایسے لیٹرین وغیرہ بنے نہیں ہوتے تھے، تو آپ آبادی سے، بستی سے دور تک چلے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ قضائے حاجت سے تشریف لا رہے تو وضو کرنا تھا، آپ نے اپنے موزے نکالے اور موزے نکال کر سائڈ میں رکھ کے وضو کے لیے بیٹھے ہیں، تو اتنے میں روایت میں ایک سبز پرندہ ہے اور اس نے آپ کا ایک موزہ لے کر اڑ گیا، ایک موزہ لے کر، دونوں موزے نکالے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وضو کے لیے بیٹھ گئے، ابھی وضو شروع کرنے تو وہ ایک سبز پرندہ آیا اور ایک موزہ اٹھایا اور
اور اٹھا کر آسمان میں اڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا اونچائی پہ جا کر، بہت زیادہ بلندی پر نہیں، تھوڑا سا اونچائی پر جا کر اس نے موزے کو یوں گھمایا تو اس کے اندر سے ایک سانپ نکلا، گر گیا، اور اس کے بعد اس پرندے نے اس موزے کو چھوڑ دیا۔ سانپ گر گیا اس میں سے، اور پھر اس پرندے نے اس موزے کو چھوڑ دیا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہے وہی محفوظ ہو سکتا ہے، اللہ کی قدرت میں ہے ساری چیز۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنی، اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنی، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے تمام جانوروں کے شر سے جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومن یمشی علی رجلین، اور جو دو پیروں پر چلتے ہیں، ومن یمشی علی اربعین، اور جو چار پیروں سے چلنے والے جانور ہیں ان کے بھی شر سے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو اللہ رکھے وہی بچ سکتا ہے۔ سورہ یوسف کے انتخاب کی وجہ ہر آیت میں ایسے ایسے اسباق ہے کہ میں ایک بات بھی یاد آ کے بتا دوں۔ حضرت زید بن اسلم صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو ایک بات بتائی۔ ان کے والد صاحب نے بات بتائی کہ ایک مرتبہ ہم حضرت عمر کے ساتھ ایسے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں تو سامنے سے ایک باپ بیٹے دونوں گزرے، آ رہے سامنے سے۔ حضرت عمر کی نظر ان باپ بیٹوں پر پڑی تو حضرت عمر نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا کہ کیا مشابہت ہے باپ بیٹے، آج تک میں نے اتنا ایک دوسرے سے مشابہ ترین افراد کوئی نہیں دیکھا، یعنی بیٹا باپ کے بالکل ہو شکل و شباہت ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ آج تک میں نے ایسے کسی شباہت والوں کو دیکھا نہیں۔ تو بندے نے سن لیا، اس نے رکا اور کہا امیر المؤمنین یہ اس کا بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ بولے کیا واقعہ ہے؟ بولے واقعہ یہ ہے کہ یہ میرا جو بیٹا ہے اس کی ماں کے وفات کے بعد پیدا ہوا ہے۔ ماں کی وفات کے بعد وہ کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ امیر المؤمنین میں جہاد پر روانہ ہو رہا تھا، اور جب میں جہاد کے سفر پر جا رہا تھا تو اس وقت میری اہلیہ جو ہے وہ امید سے تھی، حمل سے تھی۔ تو میں نے جاتے ہوئے جہاد پر جب روانہ ہو رہا تو بیوی سے بات چیت کی اور اس کے بعد کہا کہ تیرے پیٹ میں جو نشانی ہے، میری جو بچہ ہے ہمارا، میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں جہاد پر چلا گیا۔ جہاد سے جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی کی وفات ہو چکی ہے، اور لوگوں نے اس کی تدفین بھی کر دی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ بھائی ذرا چلو لے کر مجھے اس کی قبر دیکھتے ہیں جا کر۔ بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے، پھر امید سے بھی تھی، تو محبت کے جذبات سینے میں ابھر آنا فطری بات ہے۔ گئے قبرستان بیوی کی قبر پر، تو وہاں رات کا ٹائم تھا، جب یہ گئے تو جا کر دیکھے تو قبر سے بہت تیز روشنی نکل رہی۔ تو اس صاحب نے یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، قبر سے تیز روشنی نکل رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ کا جب سے آپ کی اہلیہ کو دفن کیا گیا ہے روزانہ جو ہے ایسے ہی روشنی نکلتی۔ تو وہ صاحب حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے دیکھنا ہے کیا ہے یہ معاملہ۔ کہتے ہیں کہ میں ابھی قبر کھودنا شروع ہی کرنے والا تھا کہ قبر خود بخود کھل گئی، قبر خود بخود کھل گئی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ بچہ اپنے ماں کے جنازے کے پاس، یعنی کہ ماں کی نعش کے پاس بیٹا کھیل رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اور پھر جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر ابو بول کر میری طرف آ گیا، میں نے اس کو باہر لے لیا، اور جب میں نے باہر لیا تو خود بخود قبر بند ہو گئی۔ کون کہہ رہے؟ تو حضرت
کہ میں نے اسی وقت قبر کے بند ہونے سے پہلے وہاں پر ایسی کہہ دیا کہ میں یہ کیا مانگ رہا ہے، تو مجھے آواز آئی، ندا آئی غیب سے، آواز یہ آئی کہ تم جہاد پر اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، اس وقت جاتے ہوئے تم نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے پیٹ میں جو نشانی ہے اس کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تم نے ہمارے سپرد کیا تھا، اس کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی، اگر تم عورت کو بھی اور بیوی کو بھی ہمارے سپرد کرتے تو اس کو بھی زندہ ہی بات وہ مرتی ہی۔ اسی لیے دیکھیے آپ سفر پر کسی کو رخصت کرنے کی دعا کیا ہے؟ سفر پر جب کسی کو رخصت کیا جاتا ہے دعا کیا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمال، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، استودع اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کے دین کو، آپ کے مال کو، آپ کی ناموس کو اور آپ کے سارے اعمال کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ سفر پر کسی کو رخصت کرنے کی دعا، یہ بہت حکمتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی کی دعاؤں۔ تو بہرحال اس سے سبق ملا کہ وقت کے نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے، اور بندے کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں رہنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال آگے یہ ہے کہ وہ بھائی جب سب پہنچے، حضرت یعقوب تیار ہو گئے، ہم نے بتا دیا کہ وہ تیار ہیں، کئی وجوہات آپ کو بتائیں۔ اب یہ دوبارہ جب وہاں پر آئے الگ الگ راستوں سے، حضرت نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ جا رہے ہو تو ایک دروازے سے نہیں جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا۔ یہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ یہ کیوں کہا حضرت نے کہ ایک دروازے سے جاؤ؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ سارے ہی بیٹے حضرت یعقوب کے صحت مند تھے، توانا تھے، تنومند تھے، خوبصورت تھے، جوان تھے، اور ایک ساتھ 10 11 بیٹے نظر لگ سکتی تھی، نظر لگ سکتی تھی، اور نظر کا لگنا برحق ہے، حدیث میں بھی ہے العین حق، نظر کا لگنا برحق، نظر لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک فرمان ہے کہ ان العین لتدخل الرجل القبر والجبل القدر، یہ حدیث ان العین لتدخل الرجل القبر والجبل القدر، نظر ایک صحت مند انسان کو قبر کے گڑھے میں پہنچا سکتی ہے اور ایک اونٹ کو ہانڈی میں بند کر دے سکتی ہے، یعنی اونٹ دکھنے میں اتنا لمبا کرنگا صحت مند اونچا جانور، اگر اس کو نظر لگ جائے تو سوکھ کر اتنا کاٹا ہو جائے گا کہ ہانڈی میں سب ہو سکے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نظر برحق لگتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ بہت خوبصورت صحابی تھے، صحت مند تھے اور جسم بھی اچھا جو ہے کسا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ غسل فرما رہے تھے، غسل فرما رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ناف کے اوپر کا حصہ تو کھلا ہی رہے گا غسل، تو ادھر سے دوسرے صحابی حضرت عامر بن ربیعہ گزر رہے تھے، ان کی نظر پڑی، دریا پر ہوں گے، نہر پر ہوں گے، کہیں غسل کر ان کی نظر پڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ واہ سحر، تمہارے جیسے باڈی تو میں نے کسی کی دیکھا ہی نہیں آج تک، تمہارے جیسا جسم آج تک میں نے کسی کا دیکھا ہی نہیں، اتنا خوبصورت اور اتنا صحت مند۔ یہ بھول کر تو حضرت چلے گئے، ادھر یہ حضرت گلنا اور گھٹنا شروع ہو گئی، بخار چڑھ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گئے۔ صحابہ کی ایک عادت بڑی خوبصورت تھی، بہت پیاری عادت، ان کو ذرا سا مسئلہ کوئی پیش آتا تو وہ ٹینشن لیتے ہی نہیں، سیدھے آ جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس، حل ڈھونڈنے کے لیے، کدھر اور جانے کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب حضرت سعد کی طبیعت خراب ہوئی تو کسی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت سعد جو ہے وہ نہا رہے تھے اور اچانک ان کی طبیعت بہت خراب ہوئی، کہا کہ کسی نے کچھ کہا کیا؟ تو پتہ چلا کہ عامر بن ربیعہ وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے جیسا جسم تو کسی کا دیکھا ہی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلاؤ عامر ابن ربیعہ. بلایا گیا. حضرت عامر ابن ربیعہ آئے تو آپ نے کہا کہ بھائی تم نے تو انہیں مار ہی ڈالنا تھا. اس جملے سے جو آپ نے فرمایا کہ تم نے تو اسے مار ہی ڈالنا تھا. مفسرین محدثین علماء یہ لکھتے ہیں کہ نظر سے انسان مر بھی سکتا ہے. نظر سے انسان مر بھی سکتا ہے. نظر ایک یہ ہوتی ہے حقیقت. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھئی تم کو جب وہ اچھے لگے, دکھنے میں نظر آنے میں بھی اچھے لگے تو ٹھیک ہے, آپ نے ماشاءاللہ کہہ دینا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ کسی کی عمارت اچھی لگے, بلڈنگ اچھی لگے, گھر اچھا لگے, کسی کا خوبصورتی اچھی لگے, کسی کی کوئی نعمت اچھی لگے, کسی کی صلاحیت اچھی لگے. اچھی لگنا اچھی بات ہے, لیکن ماشاءاللہ کہہ دیں. دو چیزیں ہوتی ہیں, دو چیزیں, ایک جیلسی اور ایک اس کے مقابل میں ہوتی ہے انوی. بولتے ہیں اس کو انگلش میں انوی, اس کو اردو میں بولتے ہیں رشک. رشک ہاں, جیلسی بری چیز ہے, بیڈ ہیبٹ. اور انوی جو رہتا ہے رشک کرنا, یہ بہت اچھی چیز ہے. تو اس میں انوی میں اور جیلسی میں کیا فرق رہتا ہے؟ حسد میں اور رشک میں کیا فرق ہے؟ حسد میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو صلاحیت سامنے والے کو حاصل ہے, جو دولت اس کو حاصل ہے, جو فن اس کے پاس ہے, جو صحت اس کے پاس ہے, اللہ کرے اس کے پاس سے نکل جانا کہیں کو تو ملا اس میرے اوپر ہے. اور رشک کیا ہے؟ رشک یہ کہ اللہ کیا صلاحیت آپ نے اس کو عطا کی, کیا دولت آپ نے اس کو, کاش مجھے بھی ایسی نہیں تو میں بھی کچھ کام آ سکوں. وہی چیز ہے. فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ختم ہونے کا جذبہ وہ حسد ہے, اس کی طرف مجھے بھی یاد ہے اور میں مفید ثابت ہوں. یہ رشک ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماشاءاللہ بولنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر کہا کہ تم وضو کرو. عامر ابن ربیعہ سے کیا کرو؟ وضو کرو. اور وضو کرنے کے بعد وہ جو وضو کا پانی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پانی کو سالم میں انہیں جس پانی سے غسل کر رہے ہیں اس پانی میں ڈال کر اس پانی سے غسل کر رہے ہیں. چنانچہ ویسے ہی کیا گیا. آن کی آن میں سالم نے حنیف وہ اچھے ہو. سالم نے حنیف کیا ہو گئے؟ اچھے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اگر کسی کو کسی کی نظر لگ گئی اور نظر لگنے کا پتہ چل جائے کہ فلاں کی نظر لگی, اور پتہ چل جانا, میرے ساتھ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور حقیقت میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہمارے مکان میں پہلے ایک درمیان میں بہت بڑا نیم کا درخت تھا. وہ پرانا درخت تھا, بہت پرانا بھی نہیں تھا, مطلب اچھا بڑا تھا. اتنا بڑا کہ پھیل گئے تھے اس کے پورے شاخ. ایک دن ہمارے رشتے دار آئے, بولے آصف, بولے بہت درخت تو بہت بڑھ گیا, ماشاءاللہ درخت تو بہت بڑھ گیا. پورے گھر پہ چھا گیا. انہوں گئے اور صبح میں بغیر مبالغے, اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اب وجہ کیا ہے پتہ نہیں, واللہ میرا ذہن اس طرح چلتا ہے. دوسرے دن صبح میں اچانک نہ کوئی تیز آندھی آئی, نہ ہوا آئی, نہ طوفان آیا, کچھ نہیں. درخت سیدھا ہے, درمیان میں سے پٹ اٹھ کے ٹوٹی گر گئی. یہ کیا ہو گیا؟ تو مجھے فوراً رات کی بات یاد, ارے مولا یار آپ نے, انہوں نے بولے بہت مبارک ہستی ہے مولا کو, اپنے کو ذہن میں رکھنا ہے. تو ایسا ہوتا ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جو میں نے دیکھا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو نظر برحق ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا. اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے, بہت زیادہ اترانا بھی نہیں آتی, اترانا بھی ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ والضحیٰ میں, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, بھائی جو نعمت اللہ نے دی اس کو بولو. برابر ہے. حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ نے جو نعمت آپ کو دی ہے, جس نعمت سے آپ کو سرفراز کیا ہے, اس نعمت کا اثر آپ کے جسم پر ہونا چاہیے. یہ حدیث ہے اور پہلے والی قرآن کیا ہے. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی نعمت, اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت, اپنی دولت, اپنا فن, اپنا ہنر بتانے کی وجہ سے سامنے والا آپ پر حسد کرنے کا آپ کو اندیشہ ہو, تو پھر آپ اپنی صلاحیت کو چھپا دینا زیادہ بہتر ہے. یہ زیادہ بہتر ہے.
یہ حدیث کے یا قرآن کے خلاف بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ نظر بد سے حفاظت کا سامان کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ بھروسے پہ بھی نہیں بیٹھنا ڈائریکٹ، بھروسہ بہت ضروری ہے، آگے میں اس کے بارے میں بات کروں گا، لیکن تدبیر بھروسے سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں، ہر معاملے میں تدبیر توکل سے پہلے ہے۔ توکل سے پہلے اگر تدبیر استعمال نہیں کی گئی تو توکل بہت وہ دیکھا، آج کل ہی دیکھا ہے کلپ، وہ آج کل گوگل پہ رستہ دیکھتے جاتے نا، گوگل پہ رستہ دیکھتے ہوئے جا رہا، آگے معلوم جو ختم ہے انہیں سیدھا لے کے جا رہا، بھروسہ کرتے پروفیسر گوگل صاحب پہ، انہیں برابر ایکوریٹ راستہ بتا رہا اور صحیح بتا رہا، ڈائریکشن صحیح ہے، اور انہیں کا روڈ بتاتا ہے بننے والی ہے، کھڈا ہے، سیدھا گیا، ہم نے آگے جا کے روڈ برج ہی ختم۔ تو تدبیر پہلے، توکل بعد۔ وہ بیٹے ایک جگہ بیٹھ جاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بیٹے، اٹھو مت۔ نظر بد سے حفاظت کی تدبیر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ، ان کی اولاد بڑی بیمار ہے، ہمیشہ بیمار ہونا، بخار رہنا۔ ان کی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بچے میرے بڑے بیمار رہتے ہیں، ہمیشہ بیمار، بخار، تو کچھ تو بھی پڑھنا کیا پڑھ کے؟ تو اللہ کے رسول کو کہا بالکل پڑھنا چاہیے، آپ اگر کرتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، یہ اگر کر لیتے آپ تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اور دوسرا کیا کرنا چاہیے؟ کیا پڑھیں گے؟ قرآن کے اور حدیث سے جو باتیں ثابت ہے بس وہی پڑھنا، عاملوں کے چکر میں نہیں پڑھنا، جنہوں تو بیڑا غرق کر دیتے اپنے دماغ کا، دماغ کا کیا کرتے ہیں اپنی موٹی بھاشا میں، یہ عامل لوگ دماغ کا دہی کر کے رکھ دیتے۔ اچھا خاصا صحت مند آدمی بھی اگر چلے گئے تو انہیں اس کے بول دیتا آپ اثرات میں ہے، کیا اثرات ہے وہ نہیں بولتا، ان کا اثرات میں ہے، اور علاج ان کا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ 10 دن کو پہلے ہفتے میں ختم ہوں گے، دوسرے ہفتے میں 5 پہ گا، تیسرے ہفتے میں 15 پہ آ جائے، ختم ہونے ہی نہیں علاج وقتی، بس ایک کیا بولیں گے اس کو، انسائٹی میں مبتلا کر دیتے انسان، یعنی کہ کیا بولیں گے اس کو اردو میں، آپ آدمی پریشان ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس لیے بولتے ہیں کامل بننا، عامل نہیں بننا۔ کیا بننا؟ کیا بنیں گے؟ کامل بننا، عامل کے لیے نہیں جانا، کسی عامل کے پاس نہیں جانا، ماشاء اللہ ہونے کا اہتمام کرنا، کسی کو بھی دیکھیں، اور اگر کسی کو دیکھا کہ کوئی اپنے بچے کو بہت محبت کی نظر سے دیکھ رہا، پیار کی نظر سے دیکھ رہا، اور خالی دیکھ کے نکل جا رہا، تو رشتے دار کو کوئی بھی اس کو پکڑ کے بولے ابھی ماشاء اللہ بول دو نا، ایک بار بچہ محفوظ ہو جائے گا، بولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماشاء اللہ حضرت ہے عامر بن ربیعہ کو بلا کر کہا ہے آپ نے کہ تم نے تو اس کو قتل کر دیا تھا، تم نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس سے کیا بات سمجھ میں کہ کوئی اگر ہماری پراپرٹی کو، ہمارے گھر کو، اپنی صلاحیت کو دیکھ کر بہت زیادہ باتیں کر رہا، تو اگر باتیں کر کے نکل جا رہا تو حقیقت میں پکڑ لے رہا اس کو، تو میں ایک بات کو بھی ماشاء اللہ بول، میں ڈوبنے سے بچوں گا، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ ہاں یہ ضروری ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں، وہ دعائیں یاد کر لیے تو بچے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی پناہ تمام جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر عربی کے الفاظ ہوتی ہے، اردو کے الفاظ کو دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی ترجمانی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی برکت سے خالی نہیں ہوں گے، مگر الفاظ یاد کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا حضرت حسن حسین کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم ذا السلطان العظیم والمن القدیم ذا الوجه الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجابات عافی حسن و حسین من انفس الجن و اعین الانس۔ تو یہاں پر حسن حسین کی جگہ پر جو بچہ ہے، جو مریض ہے، اس کا نام لے کر ایک دعا پڑھے تو اس سے محفوظ ہو جاتا ہے نظر سے۔ تو یہ نظر بالکل برحق ہے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، وہ بچوں کے حوالے سے کہا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ بچوں کو نظر سے بچانا ہے، اس بات کو حضرت
مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ بچوں حضرت عثمان کے حوالے سے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بچوں کو نظر بد سے بچانا ہے تو ان کو نہلانے کے بعد کپڑے وغیرہ پہنانے کے بعد ان کے ٹھوڑی پر سرمے کا ایک نقطہ لگا دینا چاہیے. اور اس معاملے میں ہمارے پاس کی عورتیں ماشاءاللہ 2 قدم آگے سے، وہ تو خالی ٹھوڑی میں نکالا اور کرپٹی بھی چھوڑتے نہیں، انہوں جو ہے گال چھوڑتے نہیں، ہتھیلی چھوڑتے نہیں، اور اب تو اور 2 قدم آگے تلوار بھی چھوڑتے ہیں، اور بھی اب تو کچھ تو اور آگے کہ انہوں ناک بھی چھوڑتے، ناک پہ بھی لگاتے ہیں. دیکھیں پیٹ پہ کس پیٹ پہ بھی لگاتے ہیں، حالانکہ پیٹ پہ کس کو دکھ رہا ہو کپڑا پہنا رہا ہے اس پہ بھی لگا دیتے ہیں، مگر اتنا نہیں ہے جتنا برا گیا اتنا چلا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ایک دروازے سے نہیں جانا، نظر لگ جائے، الگ الگ دروازوں سے جانا، نبی ہو کر اتنی احتیاط کر. اور ہم جو ہے تو بہت ڈیری مار کے نکلتے ہیں، ایسے کپڑے پہناتے عید کے دن اور اپنے آگے آگے لے کے چلتے ہیں، اس کے بعد میں آ کے معلوم ہوا کہ نماز پڑھ کر کے پورا دن سوتے رہتے عید کے دن. یہ نیند کا ہی رہتی ہے، سب ایک دوسرے کی نظر لگا کے کیا کام پہ رہے ہیں. فجر کے بعد سے آگے تو اس سے پہلے 4 رات میں جاگتے رہتے کتنا دنیا کا، آخری وقت میں سوتے، اب اس پوری سو کے فجر میں جاگ کرتے پورا فریش والے رہتے، پھر جو ہے عید کی نماز آ کے پڑھ کے پھر سونا شروع کرتے. تقریباً 90% حالت اپنے پاس عید ہے، خاص طور پر عید نظر لگ جاتی ہے. اچھا ایک بات اور پڑھ کے بتا دوں، بات سے بات یاد ہے. جیسے بری نظر لگتی ہے اور بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی بنا، اور اچھی نظر انسان کو بہت کچھ بدل کر رکھ دیتی ہے. اچھی نظر انسان کو کیا کرتی ہے؟ بدل کر رکھ دیتی ہے. اس کا ادراک نہیں ہوتا ہے. جس طرح حسد والی نظر، حرص والی نظر، عداوت والی نظر، رقابت والی نظر، دشمنی والی نظر انسان کا بیڑا غرق کرتی ہے، ایسے ہی اخلاص بھری نظر بھی بندے کو گناہوں سے بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو مقام صدیقیت، عمر فاروق کو مقام فاروقیت، عثمان غنی کو ذوالنورین کا مقام، اور حضرت علی کو شیر خدا کا مقام کس چیز سے ملا؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نظر کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی تھی. شاعر نے کیا کہا ہے بات، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، نہ تھے جو خود راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور اکبر الہٰبادی نے کیا بولے تھے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا. نظر نہیں نہ تو نظر سمجھیں گے، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا. زر مطلب پیسہ. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. دین کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کتابوں سے دین کا حلیہ سمجھ میں آ سکتا ہے. دین زندگی میں اترے گا بزرگوں کی نظر سے. کتابوں کا انکار نہیں ہے. نہیں تو آپ ایک بار وہ تھوڑا سا حضرت نے بولتی ہے شعر ٹھیک ہے، اکبر الہٰبادی صاحب مرحوم اللہ مغفرت کرے، لیکن کتابوں کی اہمیت سے انکار نہیں. نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے. وعظ کا بھی اپنا مقام ہے. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں جو فرمایا کہ ہم نے آپ کو کیوں بھیجا ہے، تو اس میں 2-3 چیزیں جو اللہ کے رسول نے اللہ نے بتائی، کتاب پڑھنے والا اور تزکیہ کرنے والا، سنانے والا. وعظ بھی آ گیا، کتاب بھی آ گئی، تو ان کا انکار نہیں. اس سے دین کا حلیہ تو سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن دین زندگی میں اترے گا بزرگوں کی نظر سے. اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب علماء کی مجلس میں بیٹھے تو دائیں بائیں اور جانی کے پیچھے نہیں بیٹھے. نظر سے نظر جب ملتی ہے اس کی اپنی تاثیر ہوتی ہے. بات کرنے والے کے بھی دل پر اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دیتا ہے، اور سننے والے کے بھی دل میں اثر پڑتا ہے. ابھی
نظر کام کرتی ہے کہ نہیں؟ کسی کو آنکھیں آ گئی تو اس کی آنکھ سے آنکھ ملاتے کہ آنکھ میں آنکھ ڈال دیتے کیا؟ مگر آنکھ جس کی عیب سے سامنے بیٹھے تو آنکھ آ جاتی ہے ہمیں، کیا ہے وہ ریس نکلتی ہم کو نظر نہیں آتی، انویزیبل ہے۔ کسی کو آشوب چشم ہو گئے، پھیلتی ہی نہیں وہ، ایک کو آ گئی تو دوسرے کو آ گئی، ایک نے جمع کیا تو دوسرے کو آ گئی۔ اور نماز میں اگر غلطی سے بھی کسی نے چھپتے بھی تھوڑا سا کر دیا تو معلومات 10 تو آواز آتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے بولتے ہیں بزرگوں کی بھی نظر اپنا کام کرتی ہے۔ آنکھوں میں بس گئی ہے قیامت کی شوخی، شاعر کا شعر ہے، آنکھوں میں بس گئی ہے قیامت کی شوخی ہے، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نظر، سبحان، 2-4 دن کسی کی نظر میں رہنے کا یہ حال ہوا ہے کہ آنکھوں میں قیامت کی شوخی ہے بس گئی۔ تو جیسے بری نظر کا کام ہوتا ہے ایسے ہی اچھی نظر کا بھی ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ، یعنی ایک تو کہا کہ بھائی اکیلے نہیں جانا، اکیلے جانا، ایک ساتھ نہیں جانا، اور اس کے بعد فرمایا کہ جا رہے یہ ساری جو تدبیریں میں نے بتا دی اللہ کی مشیت سے میں نہیں بچا سکتا، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور تم کو بھی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ گویا حضرت نے یہ بتا دیا، کیا بول دی کہ نظر بد سے بچنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اولاد کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تدبیر اپنی جگہ پر تدبیر ضرور کرنا ہے، لیکن تدبیر میں تاثیر یہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتی ہے۔ تدبیر میں تاثیر کس سے ہوتی ہے؟ ہاں، انسان لاکھ تدبیر کر دے اللہ کی طرف سے تاثیر نہ ہو تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نرا بھروسہ بھی کام کا نہیں، نری تدبیر بھی اللہ سے کٹ کر کام کی نہیں۔ ساری تدبیر، ساری اسٹریٹجی، سارے اسباب، سارے وسائل، سارے سورسز، اس کا کنیکشن اللہ کی ذات سے جوڑنا، اور آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق کو مقام صدیقیت ملا تھا، نماز سے ملا تھا یا روزے سے ملا تھا؟ کس سے ملا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو مقام صدیقیت کس چیز سے ملا تھا؟ اللہ نے جو دل میں توکل کی اور اس کے ساتھ تدبیر کی، جو ان کے اندر ہنر رکھا تھا، اس کی وجہ سے میں آپ کو مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عمر ہر وقت تعاون رہتے تھے کہ کہاں تو بھی میں حضرت بڑے میں سے آگے بڑھ جانا ابوبکر سے، یہ حضرت عمر سوچتے رہتے تھے۔ لیکن جب کوئی نیکی کرنے جاتے ہیں پتہ چلتا کہ ابوبکر پہلے کر چکے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، غزوہ تبوک بہت سخت گرما میں لڑا گیا تھا، مسلمانوں کی معاشی حالت بھی مضبوط نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے اس کے لیے ہتھیار وغیرہ خریدنے کے لیے لوگوں سے امداد کی اپیل کی تھی۔ حضرت عمر کی جائیداد بھی زیادہ تھی، سورس آف انکم بھی زیادہ تھی۔ حضرت ابوبکر کی نہ جائیداد زیادہ تھی نہ سورس آف انکم زیادہ۔ حضرت عمر کو لگا کہ آج آیا موقع، جب بھی کوئی نیکی کرنے جاؤ بڑے میں آگے بڑھ جائے، آج اچھا موقع ہے، جتنا اثاثہ جتنا اسٹ میرے پاس ہے اس پورے اسٹ کا 50% لیا کے دے ڈالتا ہوں اللہ کے رسول، جتنا سرمایہ ہے اس پورے سرمایہ کا 50% دیا کے اللہ کے رسول کو دے دیتا ہوں۔ چنانچہ وسیع کی جتنی چیزیں گھر میں تھی سب لے جا کے آدھی کرے، دولت آدھی، بکریاں آدھے، اونٹ آدھے، سامان آدھا لے جا کے اللہ کے رسول کو دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر کچھ بچایا بھی ہوگی، اللہ کے رسول آدھا بچا کر رکھتے ہیں، وہ آدھا لے کر۔ اب یہ بات چل رہی ہے، حضرت ابوبکر ایک گٹھڑی سر پر اٹھا کر رکھے، ایک گٹھڑی، معمولی گٹھڑی، وہ سر پر اٹھا کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی کچھ بچا کے بھی رکھے ہو کہ نہیں؟ تو حضرت ابوبکر کا جواب تھا اللہ اور اس کے رسول کو گھر پر چھوڑا۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کو گھر پر چھوڑا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس۔ پروانے کو
توکل، یہ جذبہ عمر تو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوتا ہے، زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضرت ابوبکر کو جو مقام ملا وہ مقام نمازوں کی وجہ سے نہیں، وہ مقام روزوں کی وجہ سے نہیں، وہ جو توکل کی کیفیت تھی اور اس کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی تھی۔ اس کی بھی بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ہی بات پر میں پورا ایک کرتا چلوں۔ بہرحال ابھی لوگ پہنچ گئے، اللہ پہ بھروسے کی تاکید تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق مصر پہنچ گئے، حضرت یوسف کے دربار میں آئے، حضرت یوسف کے پاس آئے۔ حضرت نے دیکھا، آ کر تعارف ہوا ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے قرآن جزیات کو بیان نہیں کرتا، بات چیت ہوئی ہوگی اور بھائیوں نے کہا ہوگا کہ بادشاہ السلام یا جو بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے جیسے حکم دیا تھا کہ 11ویں بھائی کو لے کر آنا، یہ ہے وہ 11ویں بھائی۔ حضرت نے سب کو بلایا، بڑا اہتمام کے ساتھ ان کی ضیافت کا بھی نظم کیا، کھانے کے لیے بٹھایا، دو آدمی ایک ساتھ کیے، دو بھائیوں کو۔ اب وہ 11 تھے، دو کرے تو 5 حلقے میں 10 بھائی ختم ہو گئے۔ اب انہوں بچے اکیلے بنیامین، تو بنیامین کو کہا کہ آپ اکیلے چلو، آپ میرے ساتھ آ جاؤ، کھانے میں اپنے ساتھ کر دیں۔ بعد میں پھر ان کے قیام کے لیے 2 آدمی پر ایک روم دیا گیا اور حضرت بنیامین جو بچے تھے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ پھر اب جب تنہائی میسر ہوئی تو بات ہوئی ہوگی، تذکرہ نکلا اور کون کون ہے گھر پر، ابو ہے، امی کا انتقال ہو گیا، یہ ساری باتیں ہو گئی۔ بعد میں کہا کہ اور کوئی، تو کہا کہ ہاں ایک بھائی بھی تھا یوسف، وہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور کہا کہ یہ جتنی لوگوں کی کارستانی ہے بھائیوں کی، اس پر تم رنجیدہ مت ہو، اس کا کوئی اللہ بہترین فیصلہ کرے گا، یہ ساری باتیں ہو۔ اب دوسرے دن اناج لے کر ان کو نکلنا، یہ تو کوئی ٹھہرنے کے لیے آئے گا نہیں، غلہ لے کر نکلنا۔ اب صبح کے بارے میں بات ہوئی کہ اب صبح نکل جائیں گے، تو بنیامین کہنے لگے کہ نہیں اب میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بھیا آپ تو مل گئے بھیا، اب میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اب اور وہاں ان کے پاس کھا جانا اور سمجھیں گے اور یہ کریں گے، یہاں تک اس لیے لائے سلامتی کے ساتھ کہ اناج لے جاتا، ہم کو دکھاتے تو اناج ملتا، اب اناج ملنے کے بعد گارنٹی کہ واپس صحیح سے پہنچائیں گے، بولے میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تم کو روک کر میں ابا جان کو مزید غم میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، مگر بنیامین نے کہا کہ میں تو نہیں جانا چاہتا۔ تو حضرت یوسف نے کہا ٹھیک ہے، کوئی تدبیر کرتے، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، اللہ ہی کوئی تدبیر نکالے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جو پیالہ تھا، جو پانی پینے کا تھا، سونے کا تھا، بادشاہ کا تھا، اور اب اسی کے ذریعے سے لوگوں کو اناج دینے کا کام تھا۔ وہ ہمارے پاس بڑے برتن رکھے رہتے تھے، میزروں میں، اس میں کیا بولتے تھے جی ہاں، تو وہ اس ٹائم کا بڑے آپ کو بنیامین کے سامان میں رکھ دی۔ ابھی اناج لے کے لوگوں نے غلہ لے لیے اور یہ خاموشی کے ساتھ بنیامین کے سامان میں لگے چلے، وہ پیالہ بادشاہ کا ڈال دیا اور کسی کو نہیں معلوم۔ یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں معلوم ہے، یا ہو سکتا ہے کسی اور کے ذریعے سے ڈروایا ہوگا تو اس بندے کو پتہ ہے اور بنیامین۔ اب صبح میں لوگ غلہ لے کر جب جانے لگے تو اسی وقت اب دوسرے لوگ آ رہے ہیں، ارے ان کو دکھ رہا ہے صاحب غلہ لینے کے لیے، تو شور اٹھ گیا کہ بھائی بادشاہ کا جو پیالہ ہے وہ گم ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ سامان لے کر نکل رہے تھے تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کیا گم ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا اور لگتا ہے تم لوگوں نے لے لیا۔ انہوں نے کہا بھائی تم کو پتہ ہے ہم کو یہاں چوری ڈکیتی کرنے کے لیے نہیں آئے، فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، اور کوئی چور نہیں ہے، ہم دیکھ رہے تم 2 دن سے بادشاہ کے مہمان بنے ہوئے، ہم خاص یہ سامان کیسے لے جائیں گے ہم؟ تو یہ جو انداز ہے میں اس انداز میں بولنے کی کوشش کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو جو بندہ بات کر رہا تھا اس نے کہا اچھا اتنی بڑی بڑی باتیں کر، اور اگر کبھی مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہے وہ بھی بولو، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے پاس مصر میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہوا یا چور پکڑا جاتا
تو جتنی اس نے چوری کی اس کا ڈبل اس سے کیا ہے. مان لیجیے اگر کسی نے 1000 روپے کی چوری کی تو اس سے 2000 روپے وصولے جاتے. یہ کہاں کا قانون تھا؟ یہ مصر کا قانون تھا. اور کنعان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قبول یہ تھا کہ اگر کسی نے چوری کیا ہے تو جتنی مالیت کی چوری اس نے کی ہے اتنے حصے کی مزدوری یا غلامی انہوں نے اس کے پاس کرنا. اتنے حصے کی مزدوری یا غلامی کرنا وہ ان کا قانون تھا. تو چونکہ وہاں کا قانون ایسا تھا اس نے ان کی منہ سے بلوایا کہ ٹھیک ہے بولو اگر مل گئے تو کیا. انہوں نے کہا اگر سامان ہمارے میں سے کسی کے سامان میں مل گئے تو جس کے سامان میں ملے گا اس کو تم نے رکھا. یہ چنانچہ سامان کی تلاشی کا حکم ہوا تو براہ راست چھوٹے سے شروعات کی, بڑے بھائی سے شروعات ہوئی, بڑے کے بعد دوسرا تیسرا ایسا شروعات ہوتے ہوئے آخر میں بنیامین کے سامان پر پہنچے اور معلوم ہوا کہ بنیامین کے سامان میں وہ نکلا تو پھر حضرت بنیامین کو روک دیا گیا. حضرت بنیامین کو اب اس میں مفسرین نے بہت سے سوالات پیدا کیے کہ حضرت یوسف تو نبی تھے تو انہوں نے یہ کیوں کیا, پیالہ کیوں ڈال دیا. پھر وہ لوگ معلوم تھا کہ قافلے کے جتنے بھی لوگ ہیں سب معصوم ہیں, انہوں نے چوری نہیں کی تو ان کو چور کیوں بولا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ پیالہ اس نے بھی ڈالا تھا, صرف اس کو پتا تھا, باقی کسی کو نہیں پتا تھا. یوسف علیہ السلام کو اور بنیامین کو پتا تھا. چوتھا کسی کو واقع نہیں. جو ندا لگا رہا تھا, جو وہاں پر لدا دے رہے تھے, جو اناج کاٹ رہے تھے, جو اس پیالے کو ڈھونڈ رہے تھے, ان کو کچھ نہیں پتا تھا. یہ سارے کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی چوری ہو گیا, تم لوگوں نے چوری کی, تم چور ہو. یہ ان لوگوں کے الفاظ. بہرحال یہ ساری چیزیں بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ہی کہا, لیکن یوسف علیہ السلام نے توریہ کیا. کیا کیا توریہ بولے تو توریہ کہتے ہیں ڈبل میننگ بات, یعنی ذہن میں یوسف علیہ السلام کے چور بولا گیا مگر یہ کہ تم نے باپ سے یوسف کو چرایا تھا اور اس کو غائب کر دیا. اور یہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ سامان چوری, ڈبل میننگ بات کا جس کو کہتے ہیں. ایسی کئی مثالیں کہ آدمی کو اپنا حق بچانے کے لیے اگر ایسی بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے. اس کی مثالیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں اور ہجرت کا عالم کیا ہے کہ آپ کے اوپر انعام رکھ دیا گیا ہے. آپ کی خبر لانے والے کو جو ہے 100 اونٹ کا انعام, چھپ کر جانے. ابو بکر ہے ساتھ میں اللہ کے رسول, اور ابو بکر بھی جو ہے معاشرے کے صاحب حیثیت آدمی تھے. جب جا رہے ہیں تو اچانک ابو بکر کے پہچان کا کوئی بندہ مل گیا. وہ اللہ کے رسول کو جانتا نہیں تھا, دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا. حضرت ابو بکر کو پہچانتا تھا. تو حضرت ابو بکر کو فرعون نے پوچھا اس سے من معك یا ابا بکر, یا ابو بکر, ابو بکر آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا, وہ رجل یہدی للسبیل, یہ وہ آدمی ہے جو مجھے گائیڈ کرتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا سفر کرنے کے لیے گائیڈ دیے جاتے تھے. جیسے آپ کسی میٹرو سٹیز میں جائیں تو وزٹ پلیسز کے لیے گاڑیوں کے اندر گائیڈ ہوتے ہیں یا راستے بتانے کے لیے گائیڈ ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی قافلوں کو راستے بتانے کے لیے گائیڈ ہوا کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جملہ استعمال کیا, وہ رجل یہدی للسبیل, یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. اس سمجھ گیا کہ یہ وہ پرٹیکولر جو گائیڈ ہوتے ہیں وہ گائیڈ اس نے سمجھا. حضرت ابو بکر کے ذہن میں یہ ہے ڈبل میننگ استعمال کیا کہ اپنی پہچان بھی نہ ہو کہ کہاں جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی یہ کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کرتے. بات ہی کیوں, مگر یہ ہو گیا توریہ. تو حضرت یوسف نے یہاں توریہ. اس کی بہت سی مثال ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے شرک کے مخالف تھے, توحید کے عالم بردار. ان کی قوم میں ایک مرتبہ جشن کا موقع آیا, وہ سب کے سب جا رہے جشن کے, وہاں جا کر پوجا پاٹ وغیرہ اور شرک کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم سے کہا کہ چلو ساتھ میں تہوار ہے اور وہاں جا کے معلومات کے شرک کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. یہ توریہ. ایسی بہت ساری مثالیں. بہرحال اچھا, ایک ہوتا ہے توریہ اور ایک ہوتا ہے ہیلا, بہانہ بنانا. ہیلا کیا ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. توریہ ڈبل میننگ, اور ایک ہوتا ہے
اجازت مل جاتی ہے. جیسے حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 13 سال تک بہت خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہے، اور اس بیماری کے دنوں میں ان کی تمام بیویاں، اولاد، رشتے دار سب ساتھ چھوڑ کر بھاگے. یعنی ایک بیوی تھی، ایک بیوی جو پوری بیماری کے دوران ان کی خدمت کرتی تھی. اور اسی بیماری کے دوران ایک مرتبہ ایسا ہوا اتفاق سے کہ اس بیوی کے منہ سے ایسا کوئی جملہ نکل گیا جس سے اللہ کی ناشکری کا اظہار ہوتا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہے، اور اسی بیماری میں وہ واحد عورت جو ان کی خدمت کر رہی، باقی سب بھاگ گئے. ایک جملہ نکلا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا دی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جب مجھے صحت ملے گی تو تجھے 100 کوڑے دو، 100 لکڑیاں مارو. اب حضرت بعد میں صحت مند ہو گئے، سارے ساتھ چھوڑ دیے، ساری بیویاں بھاگ گئی، اولاد بھاگ گئی، ایک بیچاری خدمت کر رہی. ایک جملہ منہ سے نکلا، حضرت نے قسم کھا لی کہ صحت مند ہو گیا اگر تو تجھے 100 لکڑیاں مارنا پڑے. اب اچھے ہو گئے حضرت، اب ریلائز ہوا احساس، ارے بھائی نے اکیلی تھی، سب تو ساتھ چھوڑ دیے تھے، اب اس نے خدمت کی، اب اس کو کیسا 100 مارے تو نہیں چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھی تدبیرہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث. ایوب 100 پتے ایسے جھاڑیاں جو رہتے ہیں جن کے ٹائپ کے ہلکے ہلکے کاڑیاں، وہ 100 کاڑیاں جمع کرو ایک ساتھ. یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کہ 100 کاڑیاں ایک ساتھ جمع کرو اور ان کو باندھو، اور ان 100 کاڑیوں کو 100 تنکوں کو آہستہ سے ایک ساتھ مارو، تمہارے 100 لکڑیاں مارنے کی قسم پوری. یہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم و ستم سے بنیامین کو بچانے کی تدبیر کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی. ہاں ایسا ہوتا ہے. تو یہ لیکن کچھ لوگ جو ہے اپنا مفاد بھی نکال دیتے ہیں، بات یاد ہے وہ بات بھول کر ختم کر دیتے. کچھ رہتے دادا اپنی موٹی بھاشا میں، وہ مراٹھی میں اتیش ہے. ایک آدمی اپنی دکان بند کر کے جانے لگا گھر کو، تو دیکھا گیا ایک عورت خوبصورت اس کے دکان کے باہر چبوترے پہ جو ہے تو بیٹھ کے ہوئی. انہیں دکان بند کیا اور ہمدردی میں گیا اس کے پاس. بولے جی بولے آپ کہے کو روتے بیٹھے؟ دیکھتی کہاں جو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میرا یہاں کوئی بھی نہیں، بے سہارا ہوں میں، یہاں میرے کوئی رشتے دار نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. تو بولے اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جاؤں؟ تو اس نے بولا اچھا کوئی بھی نہیں تمہارا، رو مت، بولے چلو میرے گھر کو چلو. اب چلتے چلتے آپس میں اب انہیں بھی تیار ہوئے، انہیں اپنی پرانی سے آ رہی تھی پٹی ایک دم تیار ہو گئے. اب چلتے چلتے اس نے پوچھ لیا شادی ہوتی ہو رہی ہے کیا؟ بولے نہیں تھی شادی نہیں ہوئی. بولے اچھا شادی نہیں میرے سے کر دے گا؟ بولے شادی. بولے ہاں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ تیار ہو گئی. انہوں لے کے گئے گھر پہ اور اس کو بٹھایا، جا کے قاضی کو لے کے آئے، 2 گواہ کو بھی لے کے آئے، اور جو ہے اسی وقت شادی بھی پڑا، نکاح ہو گیا. روتے ہوئے دیکھی رستے سے چلتے چلتے بعد بھی گھر پہ پہنچنے نکاح ہو گیا. گھر پہ پہنچنے کیا ہو گیا؟ نکاح شریعت کے پاس قاضی کو بلا کے 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح. 3 دن تک وہ اچھے سے رہی. اب تیسرے دن ایسا ہو، چوتھے دن کہ 8-10 لوگ جو ان کے گھر پہ آئے، اور اس کے گھر پہ آ کے جو ہے اس کو بولے چل یہاں کیا ہے، تو ابھی تک آئی کیوں نہیں؟ تو انہیں رونا شروع کر دیا. تو اس کا شوہر اس کو لے کر گیا کرنا ہے. بولے رو رہی، بولے کیا بات کیا ہے؟ نہیں جی بولے یہ سب میرے رشتے دار آئے، میرے گھر والے سب پورے میرے رشتے دار. اب انہوں میرے کو چلو بولے، اب میرے کو اتنا پکا یقین ہے کہ ایک بار انہوں میرے کو یہاں سے لے کر چلے گئے، دوبارہ انہوں میرے کو آنے دیتے نہیں آپ کے پاس. اب آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو چھوڑے بغیر وہ کیسے رہ سکتی؟ انہوں نے ایک بار میرے کو لے کر گئے تو آپ کے پاس آنے دیتے، نو انٹری تھے. بولے پھر کرنا تو بھی کیا؟ بولے میں ایک راستہ بتا کے ہوتا، تم کیا کرو ان کے سامنے جا کے بول دو
اگر تو یہ گھر کے باہر نکلی تو تجھے 3 طلاق. بولے پھر کیا ہوگا؟ 3 طلاق بولے تو میرے جان کے دشمن تو نہیں ہے نا. یہ سن کے واپس چل جاتے. بولے اچھا ٹھیک ہے ایسے ہی کر دو. بولے رک جاؤ. گئے میرے دروازے پہ. بولے کیا ہے کیا بول رہے ہیں جانے کا. انہیں بھی آئی پیچھے کان کھول کے سن لے. اگر جانے کا نام لیے دروازے کے باہر قدم نکالی نا تجھے 3 طلاق دے دو. دروازے کے باہر نکلی کی 3 طلاق. اب یہ لوگ سب سر پڑا ہے. بولے اتنا بھی مت کرو جان دو. بولے ہم چل جائیں. انہوں چلے انہوں بھی خوش. ارے بھائی چلو اچھا ہو گیا. چلے گئی بلا. اس کے بعد اس کو گھر میں چھوڑے. گھر میں چھوڑ کے موصوف اپنی دکان پہ چلے. شام میں دکان سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ محترم ابھی گئے. اپنا سامان وامان پورا بندی انہیں اور انہیں گائے. اب غائب ہوئے تو دروازے کے باہر نکل گئی. 3 طلاق ہو گئے اس کو. 3 طلاق ہو گئے. ابھی نے پریشان ڈھونڈ رہا تو باہر میں ملی انہیں. ارے یہ کیا دروازے کے باہر کیوں نکلے تم؟ تو بولے اس لیے نکلی طلاق پڑھنا ہو گیا. تم نے سمجھایا کہ بولے طلاق ہو جائے. بولے ہاں جی میرے وہ جو آئے تھے کتنی لوگ اس میں میرا پہلا شوہر بھی تھا. بہت محبت کرتی میں اس سے. انہیں بھی بہت محبت کرتا. جذبات میں آگے تھوڑا سا غصے میں تو انہوں نے میرے کو طلاق دی تھی. بولے اب دوبارہ اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی. بولے میں جب تک کہ کوئی میں کسی اور سے شادی نہ کروں اور انہیں مجھے خود سے طلاق نہیں دے دیا تو میں اس سے شادی کیسے کر سکتی. اب بکرے تو بیچ ملے مجھے. تم نے راستے میں جاتے جاتے ہوتے شادی کرتے کیا میں نے کر لی. تم نے طلاق دے دی. اب عدت گزارتی اس کے ساتھ رہتی. بولے چلو السلام علیکم. ایسے ہیلے ایسے بھی ہیلے ایسے ہیلے نہیں ہونا. ہیلے کون سے ہونا جس سے کسی کا حق نہیں بنتا نہ شریعت کا نہ کسی انسان کا. اب اگر کوئی یہ ہیلا کرے بھائی رمضان میں بہت سخت گرمی کے روزے آئے تو پٹھا سفر پہ نکل گیا. بولے 80 کلومیٹر کی دوری پہ جائے تو روزے کی قضا رکھ سکتے. اب رمضان آیا. بولے چلو روزے بہت سخت گرمی سفر پہ چل جاتے. سفر پہ بھی کہاں جا سسرال میں رہ کے بیٹھ گیا کم وقت 80 کلومیٹر پہ. جگتا ہے ہیلا. سال پورا ہونے سے پہلے پوری دولت جو ہے تو عورت کے نام پہ کر دیا اور عورت ہوشیار بھائی کے نام پہ کر دیا. 1 مہینے بعد واپس دے دے. جمتا ہے ایسا. تو ہیلا کون سا کرنا جس سے نہ شریعت کا حق بنتا اور نہ کسی انسان میں ہو جائے. آگے بات سمجھیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے توبہ کیا تھا اور وہ بھی اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ ہیلا ہم نے ان کو بتایا. تو بہرحال وقت کافی ہو گیا ہے تو لگتا ہے کہ یہیں پر اس کو موقوف کرتے. اللہ رب العزت کا کرم ہے فضل ہے اسی کا شکر ہے اسی کی توفیق سے یہاں تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ اس سے ہم لوگ آئندہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جی ہاں. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس کا معمول یہ تھا کہ ہر مہینے کے چوتھے سنیچر کے آخری یعنی ہر مہینے کے آخری سنیچر چوتھے ہر مہینے کے آخری سنیچر کو ہماری تفسیر ہوا کرتی تھی. اور چونکہ حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب کی تفسیر یہاں نئی مسجد میں شروع ہوئی ہے اور انہوں نے چوتھا جمعہ رکھا ہے تو زیادہ تر وہ ایک ہی دن کا فرق ہونے والا. تو ویسے بھی ہمارے پاس کون سے آتے ہم غریب لوگ آتے تو پورے ختم ہو جاتے اپنی پراپرٹی کی. تو ہم بولے کہ بھائی آپ کو اپنی قربانی دینا ہم نے طے کر لیجیے. 3رے ہفتے میں انشاءاللہ ہر مہینے کے 3رے ہفتے میں انشاءاللہ اپنی تفسیر ہوگی. جی تو آئندہ جو ہے تفسیر انشاءاللہ کتنی تاریخ ہے 21 تاریخ انشاءاللہ 3را ہفتہ ہر مہینے کے 3رے ہفتے کے آخر کا زمان پہ آ جاتا. ہر مہینے کے 3رے ہفتے کو انشاءاللہ تفسیر. اللہ تعالیٰ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تشریف رکھتے آپ کو چائے کے ذریعے سے تھوڑا سا حرارت پیدا کی جائے گی آپ کے اندر تاکہ